صلی علی محمد الصلاۃ والسلام علی الحسن المجتبی الصلاۃ والسلام علی حسین شہید بکربلا صلی علی الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی صلی علی الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی صلی علی الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد صلی علی الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی العسکری اللہم صلی علی اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان صلی علی محمد وآلہ محمد واجل فرجہم ناشرہم مومنین کرام السلام علیکم۔ پروردگار عالم خالق کون و مکان مالک ارض و سما اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ سورہ شورى کی یہ آیت نمبر 30 ہے اور جس کا ترجمہ ہمارے جو موضوع چل رہا ہے اسی حوالے سے یہ آیت بھی ہے اور ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اور تم لوگوں پر جو مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے آتی ہے، یعنی اللہ کسی کے اوپر مصیبت نہیں ڈالتا ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے اور ہمارا خدا ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ آخر کیوں اپنے کسی بندے پر اچانک میں وہ مصیبت ڈال دے؟ یہ کیسے کر سکتا ہے پروردگار؟ جبکہ ہم نے اس کی توحید کا اعلان کیا تو فوراً ہی اس کی صفت عدالت کا اعلان کیا، یعنی اس میں اقرار کیا کہ ہم اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں اور ہمارا پروردگار عادل بھی ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ بندوں کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ پروردگار عالم نہیں ڈالتا ہے، بلکہ بندے ہی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کام انجام دیے ہیں انہی کی وجہ سے وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور پریشانیوں میں الجھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ مکافات عمل پہ ہم اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں 2 جمعے میں، اور ہم نے مسلسل بتایا ہے کہ مکافات عمل کو سمجھیے اور جانیے، کیونکہ مکافات عمل وہ ہے کہ جو ہم انجام دے رہے ہیں وہ سوچ اور سمجھ کر انجام دیں، ایک لمحے کے لیے ٹھہر کے انجام۔ کوئی بھی کام کریں آپ پہلے سوچ لیجئے، فکر کر لیجئے، اچھی طرح سے آمادہ ہو جائیے، پھر اس کے بعد اس کام کو انجام دیجئے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ جو تم آج دوسرے کے ساتھ کرو گے ویسا کل تمہارے ساتھ ہو جائے۔ اور مکافات عمل کی پکڑ، اس میں ہر وہ ظالم اور جابر اور حکمراں جو پہلے گزر چکے ہیں، جو ظلم اور بربریت کرتے تھے، وہ بھی مکافات عمل کی پکڑ میں آئے اور انہوں نے اپنی نگاہوں سے اسی دنیا میں اپنا انجام دیکھا ہے۔ معصوم، مجبور اور لاچار اور یتیم کا خون بہانا، یہ جان لیجئے یہ وہ خون ہے جو رائگاں نہیں جاتا ہے، بلکہ یہ خون سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اور قاتلین امام حسین، یہ ان کا جو انجام ہوا وہ کس طریقے سے دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوئے، وہ انجام عزیزو آپ نے سنا بھی ہے اور کتابوں میں آج لکھا بھی ہے، اور وہ آج سزا بھگت رہے ہیں۔ ہم اور آپ جتنی لعنتیں ان پر بھیجتے رہیں گے اتنی زیادہ ان کی سزاؤں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ وہ دنیا کے سامنے قاتلین امام حسین کے چہرے تھے جو ذلیل و خوار بن کر اس کائنات سے گئے ہیں، جبکہ ابھی ان کا ایک فیصلہ باقی ہے کہ جو پروردگار عالم ان کو جو فیصلہ صادر فرمائے گا وہ بڑی سزا ہوگی، اور اتنی بڑی سزا ہوگی عزیزو جو ہمارے اور بہنوں تصور سے بھی دور ہے۔ لہذا ہم اور آپ انسان ہیں، اس اللہ کے بندے ہیں، ہم ہی بندوں میں بعض بندے ظالم بن جاتے ہیں، جابر بن جاتے ہیں، اور بعض بندے عابد، متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ابتدائی زندگی نماز، روزے، صلاۃ اور مسجد میں ملتی ہے، اور آخری زندگی جو ہے وہ ظلم اور بربریت، گناہ میں اس میں نظر آتی ہے۔ تو اس سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ نماز روزے پڑھ کر مسجد میں آ کے یہ نہ سمجھ لیں ہم آپ حضرات کہ اب گویا کہ ہم پر چیزیں حلال ہو گئی ہیں، نہیں، جیسے پہلے حرام تھی ویسے اب بھی حرام ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جوانی کے نشے میں دوسرے کو تکلیف، اذیت، پریشانی، شروعاتی زندگی بہت غلط گزرتی ہے، اور آخری زندگی میں وہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے اور وہ عبادت کرتا ہے، نیک نیتی لے آتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز چاہے وہ شروع ہو یا بعد میں ہو، انجام دیں تو یہ سوچ کر انجام دیں ہر عمل کا ایک نتیجہ اور اس کے تمہارے اوپر برے اثرات بھی پڑ سکتے ہیں اور نیکی کے اچھے اثرات بھی تمہارے اندر آ سکتے ہیں۔ لہذا ہمارے اور آپ کے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، چند ایسے گناہ ہیں جن کا مکافات عمل مرنے سے پہلے ہو جائے گا۔ چند ایسے گناہ ہیں جن کا مکافات عمل مرنے سے پہلے ہو جائے گا۔ نمبر 1 بیان فرماتے ہیں والدین کے ساتھ برا برتاؤ کرنا، والدین کو ستانا، والدین کو اذیت دینا، والدین کے حکم عدولی کرنا، ان کے حکم کو نہ ماننا۔ ایسا انسان دنیا ہی میں اپنے انجام کو دیکھے گا۔ دوسرا، ظالم انسان کہ جو ظلم کرتا ہے وہ دنیا میں ضرور اپنے انجام کو دیکھے گا، آخرت کی بات تو چھوڑیے۔ تیسرا، قطع رحم کرنے والا کہ جو ہر ایک کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، ہر ایک سے دوری، ہر ایک سے اختلافات، ہر ایک سے جھگڑے۔ ایک وقت وہ آتا ہے
کہ وہ خود چھوٹ جاتا ہے، اس وقت وہ تنہائی محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے بیان فرمایا، جھوٹی قسم کھانے والا جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کا انجام دنیا ہی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور وہ اپنے کیفر کردار تک دنیا میں پہنچایا جائے گا، آخرت تو بعد میں ہے۔ اس کے بعد بیان فرمایا کہ وہ انسان کہ جو احسان فراموش ہے، جس کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو احسان کے بدلے میں کیا قدرت نے مانگا ہے؟ احسان کے بدلے میں قدرت احسان چاہتی ہے، یعنی هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی احسان کا بدلہ احسان ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ الا الاحسان کی جگہ الا الپریشان ملتا ہے۔ آپ احسان کریے، آپ ہی سب سے زیادہ پریشان ہوں گے۔ آپ جو ہے اچھائی کیجئے دوسروں کے ساتھ، آپ کو ہی سب سے پہلے پکڑا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ وہ انجام ہے کہ جو دنیا ہی میں انسان دیکھے گا۔ تو امام علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، میرے نانا نے یہ جو گناہ ہے ان کو بتایا، جو یہ انجام دے گا اس کا مکافات مرنے سے پہلے ہوگا۔ اور یہ سن لیجئے دوسری مسئلہ اور دوسری حدیث، ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، اتنے لوگ بیماریوں سے کائنات میں نہیں مرتے ہیں جتنے لوگ گناہوں سے مر جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں معلوم، امام کا پھر قول سنیے، امام کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، اتنے لوگ بیماریوں سے نہیں مرتے ہیں جتنے لوگ گناہوں سے مر جاتے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لینا چاہیے کہ اتنی تیز چھری بھی گوشت کو نہیں کاٹتی ہے جتنی تیز گناہ اور برائیاں انسان کو کاٹ دیتے ہیں۔ گناہ اور برائیوں کو معمولی اور حقیر مت جانو۔ امام کا قول ہے کہ اتنا تیز خنجر بھی گوشت کو نہیں کاٹ سکتا جتنا تیز جو ہے وہ گناہ اور برائیاں ہمارے خود انسان کو کاٹ دیا کرتے ہیں۔ گناہوں سے بچتے جاؤ، امام فرماتے ہیں، ورنہ یہ تمہاری نیکیوں کو ختم کر دیں گے۔ گناہ سے بچتے جاؤ ورنہ یہ تمہاری نیکیوں کو ختم کر دیں گے۔ ان اقوال سے معصومین کے ہمیں یہ درس لینا چاہیے کہ ہمیں گناہ اور برائیوں کو حقیر نہ سمجھیں، اور کوئی کام یہ سوچ کا عمل نہ دیں کہ ارے وہ تو آخرت کا مسئلہ ہے، دیکھا جائے گا۔ نہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا مکافات عمل مرنے سے پہلے ہو جائے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، کہ گناہ کے چھوٹے ہونے کو مت دیکھو کہ چلو ہم نے چھوٹا گناہ انجام دے لیا ہے۔ پیغمبر بیان فرماتے گناہ کے چھوٹے ہونے کو مت سوچو، بلکہ یہ سوچو تم مخالفت اس پروردگار کی کر رہے ہو جو کائنات آدم و عالم کا خدا ہے۔ یعنی مخالفت کس کی کر رہے ہو؟ عالم کیا ہوتا ہے؟ ایک گھر میں، ایک محلے میں اگر کوئی انسان بڑا سرپنچ ہوتا ہے اس محلے میں، اس گھر میں، تو وہ عزیزوں اس کی مخالفت ہوتی ہے تو انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے، کبھی کبھی جو ہے اس کو شہر چھوڑنا پڑ جاتا ہے، شہر چھوڑنا بھی پڑ جاتا ہے اور اپنے وطن کو رخصت کہنا پڑتا ہے۔ لیکن امام رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا توجہ فرماؤ، کہتے ہیں پیغمبر کہ تم گناہ کے چھوٹے ہونے مت جاؤ، یہ سوچو مخالفت کس کی کر رہے ہو؟ جو کائنات آدم و عالم کا پروردگار ہے، اور جو جس کے بارگاہ میں
تم گناہ کر رہے ہو، ذرا سوچو جس نے تم کو بھیجا ہے وہی تم سے باز اور پرس کرنے والا ہے، تم سے سوال کرنے والا بھی وہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سوال کرنے والا کوئی اور ہوتا اور گناہ جو ہے ہم انجام دیتے، نہیں، بلکہ وہی تم سے سوال کرے گا، اور جس دن وہ تم سے پوچھے گا اس دن جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا، اور تمہاری سانسیں تمہارے حلقوں میں آ جائیں گی، اور اس کے بعد تمہارے حلق جو ہیں اور تمہاری جو عقلیں ہیں یہ اس طریقے سے دنگ رہ جائیں گی جب تمہارے پورے گناہوں کا دفتر اور معصیت کا دفتر جب تمہاری آنکھوں کے سامنے لا کے کھولا جائے گا اور بیان کیا جائے گا کہ لو تم نے جو انجام دیا تھا آج تمہارا نتیجہ یہ نکل کر آیا ہے، تو اس وقت کیا کرو گے؟ لہذا مکافات عمل پر توجہ فرمائے عزیزو، ہر کام کو کریے۔ لہذا پروردگار عالم اگر اس کی ہم نافرمانی کریں گے تو ذرا سوچیں ہم کہاں کے کائنات میں رہ سکتے ہیں۔ تبھی تو مولا ارشاد فرماتے ہیں دعائے کمیل میں وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُکُومَتِكَ، اے میرے اللہ یہ بتا تیری حکومت سے فرار کرنا بھی مشکل ہے، ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ جس کو تو نے خلق نہ فرمایا ہو، ایسی کوئی خطہ ہی نہیں ہے کہ جہاں تیری خدائی کے جلوے نہ نظر آتے ہو، کون سی ایسی جگہ ہے؟ بلکہ تو نے ہم کو خلق فرمایا ہے۔ انسان سے پروردگار اعظم بہت محبت کرتا ہے، اتنا پیار شاید کہ ہمارے والدین اور خود ہم اپنے آپ سے اتنا پیار نہیں کر سکتے جتنی اور محبت ہمارا خدا انسان سے کرتا ہے۔ وہ ہم کو زیادہ رحم اور کرم کرتا ہے ہمارے ساتھ میں، اور کرم کی ہلکی سی جھلک کتنی سی ملاحظہ فرما لیجیے، ہم کرتے ہیں مخالفت ہم کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود نہ وہ ہمارا رزق بند کرتا ہے نہ اس کے باوجود ہمارے لیے پانی بند کرتا ہے، اس کو بند کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ پانی اور اشیاء کو حکم دے دیتا اپنی تاثیر بدل لو تو یہ اشیاء پانی اور غذا ہمارے لیے مضر بن جاتے، اور انہی کے ذریعے جن کے ہم ذریعے ہم جی رہے ہیں انہی کے ذریعے ہم مر جاتے۔ لیکن پروردگار عالم نے کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو کھائے گا تو جو کا اور گیہوں کا کام ہے روٹی بنا کے کھانا، تو اس کا کام ہے جس میں طاقت پیدا کرنا۔ پروردگار چاہتا تو کہہ دیتا اپنی طاقت تو ختم کر لو، لہذا جو کھاتا وہ تو صحت مند آتا اور جو ویسا کھاتا اس کے اوپر اثر ہی نہ کرتا، ریئیکشن کر جاتا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس نے جو اشیاء کو جو کچھ دیا وہ ویسا ہی۔ ایک روٹی کھا کے جہاں ایک مومن طاقتور ہو رہا ہے وہی روٹی کھا کر وہ بھی اپنا پیٹ بھر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے سزا دینے میں عجلت سے کام نہیں لیا، جلد بازی سے کام نہیں لیا ہے۔ اور اگر ہم اپنی اس مختصر سی زندگی میں اپنے ارد گرد غور کریں تو ہمیں ساری باتوں کے جوابات مل جائیں گے اگر ہم تدبر کریں گے۔ ہمارے محلے بستیوں میں وہ مثالیں موجود ہیں جو مکافات عمل کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور یہ جان لیجئے اور یہ سمجھ لیجئے عزیزوں کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ برے ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ برے کہ انسان کی اپنی ذاتی حیات، عزت، توقیر سب ختم ہو جاتی ہے۔ ایک شیعہ ہونے کے ناطے فریضہ تھا ہمارا کہ ہم گناہوں سے زیادہ بچتے، لیکن ہم اس زندگی میں گناہوں سے روک نہیں رہے ہیں اور نہ ہی ہم ان کے اوپر غور دے رہے ہیں۔ ہم ہر کام بالکل بے توجہی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، ہم اتنا خالق سے نہیں ڈر رہے ہیں جتنا ہم کو ڈرنا چاہیے، ہم پروردگار سے اتنا نہیں خوف کھا رہے ہیں کہ جتنا ہم کو سوچنا چاہیے پروردگار کے بارے میں۔ اس نے ہم کو بلایا ہے تو ہمیں آنا پڑے گا،
وہ جہاں کہے گا ہم کو وہاں جانا پڑے گا، لیکن ہم حکم عدولی نافرمانی سے کام لے رہے ہیں۔ اور بعض اوقات عالم یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم کو روحانی بنانا چاہتا ہے اور ہم مادی بننا چاہتے ہیں، یعنی ادھر ہی چلتے رہتے ہیں، ادھر ہی چلتے رہتے ہیں، وہیں چلتے رہتے ہیں۔ یعنی ہماری نگاہ میں آج پیسہ معیار بن چکا ہے، ہماری نگاہ میں پیسہ معیار بن چکا ہے۔ ابھی اگر اسی جمعے میں اعلان کر دیا جائے کہ 2,000 روپے ہر جمعے کو بٹیں گے تو اوپر مالا بھی فل ہو جائے گا اور چوراہا بھی فل ہو جائے گا۔ ہر جگہ پر آپ کو بھیڑ نظر آئے گی، اور اتنی بھیڑ نظر آئے گی کہ ایک دوسرے کو کٹے مرے رکھیں گے، لائن کا خیال نہیں رکھا جائے گا ایک دوسرے پر۔ یہی غور فرمائیں عزیزوں، اس کا مطلب یہ ہوا انسان اگر آ بھی رہا ہے بعض اوقات اللہ کی بارگاہ میں تو وہ اخلاص اور وہ خلوص لے کر نہیں آ رہا ہے۔ خلوص والے چند ہی لوگ ملیں گے عزیزوں، ہر ایک خلوص والا نہیں ملے گا۔ یہ مجمع بیٹھا ہوا خلوص والا مجمع ہے۔ اگر پروردگار کا خوف نہ ہوتا تو آپ لوگ کیوں آتے یہاں پر؟ آپ کا آنا بتا رہا ہے کہ آپ کے دل میں پروردگار عالم کا ایک خوف ہے کہ نہیں، اس نے کہا ہے نماز پڑھنا ہے تو چلو چلیں۔ ہر نماز کی اتنی تیاری نہیں ہوتی ہے جتنی تیاری نماز جمعہ کے لیے کرنا پڑتی ہے۔ انسان صبح ہی سے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، آج کپڑے پریس کر دینا، آتے کے ساتھی کاروبار چھوڑتا ہے، گھر پر آتا ہے، نہاتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، پاک کپڑے، اور غسل کر کے پھر ادھر کو قدم چڑھاتا ہے۔ تو پھر آپ اس قدم کو معمولی مت سمجھنا، بلکہ آپ کے ایک ایک قدم پر جو قدم مسجد کی طرف نماز جمعہ کے لیے آتا ہے، آپ کے ایک ایک قدم پر ہزار ہزار نیکیاں ملک تحریر فرما رہے ہیں۔ لیکن ہم آج پیسے کے آگے ان ثواب کی قیمت نہیں جان رہے ہیں۔ آپ کو محشر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ ایک قدم کتنے ثواب کا، جب آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے آئے گا نام اعمال کہ آپ جمعے میں آئے تھے، لہذا آپ نے اتنے قدم چل کے مسجد کو طے کیا تھا، آپ کا یہ ثواب رہا اس دن۔ آج آپ ضرور خاموش بیٹھے ہیں، لیکن اس دن آپ کے چہرے مسکرا جائیں گے، آپ کے چہرے حشاش و بشاش ہو جائیں گے جب آپ کے سامنے ملک پیش کرے گا کہ یہ تم جمعہ میں گئے تھے، اس کا ثواب اتنا ملا تھا اور یہ ثواب ہے اور تمہارے لیے کامیابی ہے، اب تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ سنیں گے تو وہ ہمارا انعام کا دن ہوگا، اور وہ ہمارے لیے پروردگار بہترین انعام ہمارے لیے خدا نے معین فرمایا ہے۔ اور اسی کے برعکس اگر الٹا جائیں گے پھر اللہ سوال کرے گا، نماز روزے کا سوال بعد میں، سارے سوالات بعد میں ہوں گے، نماز ہی سے صف کٹ جائے گی، سارے سوالات بعد میں ہوں گے، نماز کا سوال پہلے ہو جائے گا، آپ تو نماز ہی کے صف میں کٹ ہو جائیں گے تو آگے کیا چل پائیں گے؟ پہلے ہی مرحلے پہ خارج ہو جائیں گے۔ جیسے لسٹ نکلتی ہے، یہ پہلی لسٹ ہے، اب سیکنڈ لسٹ آئے گی، اب یہ لسٹ آئے گی، اب یہ لسٹ آئے گی، اس میں یہاں سب سے پہلے نماز کا ہوگا، اب نماز کا کھانا ہی بند ملے گا تو پھر آپ دوسری منزل پر کیسے جائیں گے؟ لہٰذا نماز کو حقیر مت سمجھو۔ پیغمبر فرماتے ہیں اول ما یحاسب الصلاۃ، سب سے پہلے اگر سوال کیا جائے گا تو نماز کا سوال کیا جائے گا۔ تو یہ گفتگو تمام ہوتی مقافات عمل پر۔ اب دوسری طرف رخ کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام۔ آپ کی ولادت کی 2 تاریخیں مشہور کی گئی ہیں، ایک تاریخ تو عالم ناجی ہے اور دوسری تاریخ آپ کی 10 ربیع الثانی معین ہوئی ہے۔ اور 10 ربیع الثانی میں آپ کی جو یہ روایت ہے ولادت کی کہ آپ پیدا ہوئے 10 ربیع الثانی کو، تو وہ زیادہ تر منائی جاتی ہے، لہذا ہم بھی 10 ربیع الثانی والے شب میں ہی جشن کریں گے، آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیے گا۔ اور عرض یہ کرنا ہے امام کی زندگی کے چند پہلو ہیں، اور امام کہاں پیدا ہوئے، کہاں شہادت پائی ہے۔ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام
آپ مذہب شیعہ اثنا عشری کے 11ویں امام ہیں اور آپ کا نام حسن ہے، آپ کا لقب عسکری ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور جو ہجری اس وقت چل رہی تھی وہ 232 ہجری میں آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ یہاں تک کہ آپ کے والد امام علی النقی علیہ السلام ہیں۔ اور آپ کی والدہ گرامی جناب حدیثہ خاتون ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ آپ کے بیٹے ہمارے اور آپ کے ولی عصر حجت یگانہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ کا شریف ہے۔ آپ کی شہادت 8 ربیع الاول کو ہوئی اور اس وقت 260 ہجری تھی۔ آپ کی تدفین آپ کے جائے دفن سامرا میں ہے اور وہاں پر آپ کا روضہ بنا ہوا ہے۔ سامرا کے جو عراق کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جو زمانہ قدیم میں بنی عباسیہ کا پائے تخت اور راجدھانی بھی رہ چکا ہے، وہاں آپ کی شہادت ہوئی اور آج سامرا میں آپ کا روضہ بنا ہوا ہے۔ آپ کا جو دور گزر رہا تھا وہ بہت مشکل ترین دور سے آپ گزر رہے تھے، یہاں تک کہ حکومت وقت کی کڑی نگرانی کی وجہ سے اپنے پیروکاروں سے رابطے کے لیے آپ نے الگ الگ جگہوں اور الگ الگ شہروں میں اپنے نمائندے مقرر کر دیے تھے، یہاں تک کہ ظالم اتنی زیادہ ہمارے امام کو نگرانی میں رکھتا تھا کہ امام نے خود اپنے شیعوں سے یہ بیان فرما دیا تھا، اے میرے شیعوں، یہ ظالم جب کہیں جاتا ہے تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، لہذا مجھے معلوم ہے تم میری زیارت کرنا چاہتے ہو تو آنا میری زیارت کو، لیکن وہاں خاموشی کے ساتھ مجمع میں کھڑے رہنا، میری طرف اشارہ بھی نہیں کرنا۔ کیونکہ یہ ظالم جو ہے وہ مجھ کو اور میرے ہر عمل پر یہاں تک کہ میرے شیعوں پر بھی نگاہ رکھتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری وجہ سے کسی ظلم کا شکار ہو جائیں۔ آپ نے اندازہ لگا لیا ان 2-3 جملوں سے امام کیسے دور میں گزرے ہیں۔ کیا عزیزوں، ایک امت اور ہمارا امام ایسے زندگی گزار رہے ہیں، اب اندازہ لگائیے کہ بنی عباسیوں نے کتنا ظلم کیا ہمارے ائمہ کے ساتھ میں۔ آپ نے وکالت کے سسٹم کے تحت جگہ جگہ بھیج دیے تھے اور انہی سے آپ رابطہ قائم کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا عزیزوں کہ امام سے جو سوالات پوچھنا ہوتے تھے وہ آپ کے جو خاص نمائندے تھے ان کے ذریعے وہ پیغامات ہمارے آپ کے عوام کے جایا کرتے تھے، چاہنے والوں کے، اور آپ کے جو خاص نمائندے قرار دیے گئے وہ عثمان بن سعید، اور یہ تنہا 11ویں امام ہی کے نمائندے قرار نہیں دیے گئے بلکہ ہمارے 12ویں امام کی غیبت صغریٰ کے ابتدائی میں جو امام کے پہلے نائب خاص تھے وہ بھی عثمان بن سعید ہی تھے۔ اور آپ کی عمر محض 28 سال ہے، 28 سال کی عمر اور 6 سال آپ کی مدت امامت کے ہیں، یعنی کہ بہت چھوٹی عمر ہے ہمارے ائمہ میں سے ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی۔
آج جہاں پر آپ کا حرم مطہر ہے، آپ کے حرم میں تنہا آپ ہی کی قبر نہیں ہے، بلکہ 11ویں امام، 10ویں امام اور قریب میں غار بھی موجود ہے امام زمانہ کے نام سے، جناب نرجس خاتون اور آپ کی پھوپھی بھی وہیں پر ہیں۔ یہ وہی عسکرین کا وہی ایک حرم جہاں پر آپ کا ہے۔ یہ حرم 2 بار فرقہ وہابیت، اللہ لعنت فرمائے اس گروہ کے اوپر کہ جنہوں نے ہمارے ائمہ کے روضوں پر بھی حملہ کر دیا، اور انہوں نے 2 بار حملہ کیا۔ پہلا حملہ انہوں نے سامرا پر 11 امام کے روضہ اقدس پر، اور 10 امام کے روضہ اقدس 22 فروری 2006 کو انہوں نے پہلا حملہ کر دیا، اور اسی پہ اکتفا نہیں ہوا، پھر انہوں نے دوسرا حملہ 16 ماہ بعد 13 جون 2007 کو کر دیا، اور یہ جو حملہ ہوا تھا اس میں امام کا گنبد مطہر منہدم ہو گیا، اور 4 بم چاروں سمت رکھے گئے تھے، پورا گنبد جو ہے وہ منہدم ہو گیا تھا۔ اور یہاں تک کہ پھر امام کی اس حرم کے تعمیری کام شروع ہوا، اور 2008 میں امام کے روضے کا کام شروع ہوا، عسکرین کا بنانا، حرم بننا شروع ہوا، اور یہ حرم 2008 میں اس کی تعمیر نو شروع ہوئی، اور 2015 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی، اور یہاں تک کہ بہت بڑا زائرین کا مجمع موجود ہے۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ ہی کے زمانے میں جو ہے امام کا روضہ مطہر تعمیر نو میں نظر آ رہا ہے، اور بہت سارے زائرین کے طویل سلسلہ ہے جو آمد و رفت جاتا ہے۔ امام کے حرم میں ذریعے بھی نئی تعمیر کی گئی، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ تو امام علیہ السلام کے ذریعے مقدس بھی ہے، ایک بہت بڑی ذری کہ جو مومنین کی جانب سے وہ وہاں پر تعمیر کی گئی۔ اور اتنا ہی نہیں، جب ذری کی بات آ گئی ہے، الحمدللہ ہمارے اس ترقی یافتہ زمانے میں اکثر ہمارے جتنے بھی مزارات مقدسات ہیں ان میں ساری ذریعے اس صدی میں سب نئی ہو چکی ہیں، نہیں، یعنی کہ خود اس حقیر کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ جو جناب عباس کی پرانی قبر پر بھی، یعنی پرانی زری پر بھی جو ہے آپ نے زیارت کی ہے، اور نئی زری بھی جناب عباس کی رکھ دی گئی ہے۔ امام حسین کی پرانی زری بھی تھی اور نئی زری بھی تعمیر ہو گئی، یہاں تک کہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زری مقدس جو گزشتہ مہینے ہی میں وہاں پر تبدیل کی گئی، اور نئی زری جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں، یہاں تک کہ امام کی زندگی ہی نہیں، آج جو علاقہ ہمارا سامرا پڑتا ہے جہاں امام کا روضہ ہے، اس علاقے سے آج بھی گزرنا تھوڑا پولیس کے زیر نگرانی ہی ہوتا ہے، تنہائی، کیونکہ بہت دور کا سفر ہے، کربلا سے بغداد، پھر بغداد سے فوراً پورے ہائی وے کو چینج کرنا پڑتا ہے، ایک الگ سمت میں جانا پڑتا ہے سامرا کے لیے، وہاں آج بھی راستہ دشوار ہے جو گورنمنٹ ہی کے ذریعے جو پولیس معین کی گئی ہے، زائرین کی بسیں آج بھی اسی نگرانی میں چلتی ہیں، اور باقاعدہ ان کو حکم رہتا ہے کہ 4 یا 2 بجے آپ کو ہر حال میں سامرا چھوڑ دینا ہے، تاکہ آپ کسی بھی طریقے سے شام کے مغرب تک بغداد کو پکڑ لیں اور پھر اس ہائی وے پر آ جائیں، تاکہ زائرین کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو پائے۔ آج بھی وہاں پر دہشت گرد جیسی تنظیمیں پھرتی رہتی ہیں، اور روز کا یہ معمول ہے وہاں پر چند دنوں کے بعد بم بلاسٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہیں پر بلد میں ان جگہوں پر، لیکن اللہ ان ملعون کو غارت فرمائے اور IS اور داعش جیسی تنظیموں کا خاتمہ فرمائے کہ جو آج بھی زائرین امام کے چاہنے والوں کو اذیت دے رہے ہیں، اور کتنے زائرین ہیں کہ جو سال میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں امام کی وہ نصیحت جو آپ نے برائے امت دی ہے۔
ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کے اقوال ذری جو آپ نے برائے امت مسلمہ، ایک آپ نے چھوٹی سی وصیت ہے امام کی جو شیعوں کے لیے ہے، چاہنے والوں کے لیے ہے، وہ ملاحظہ فرمائیں۔ بیان فرماتے ہیں، میں تم کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ یہ 11ویں امام کی وصیت ہے۔ اپنے دین میں پرہیزگاری، جو انسان اپنے دین میں مضبوط نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہ انسان گر جائے گا یا کوئی بھی مذہب اس کو توڑ کر لے جائے گا۔ دین میں مضبوط تمہیں ہونا پڑے گا، خدا کی راہ میں کوشش کرنا، جو قدم بھی بڑھاؤ پروردگار عالم کی بارگاہ کی سمت ہونا چاہیے۔ شیطان کے راستے سے بچو، پروردگار کے راستے کو طے کرو۔ فرماتے ہیں پھر ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ بولنا ایک چاہنے والے کا شیوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ سچ بولا کرتا ہے۔ امانت کو ادا کرنے میں جلدی کرو، چاہے وہ امانت نیک انسان کی ہو یا برے انسان کی ہو، امانت رکھی گیا ہے، لہذا اس کی امانت اس کو واپس کرو، اب چاہے وہ تمہارے مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ پھر اس کے بعد آپ بیان فرماتے ہیں کہ کسی برے انسان کی صحبت سے بچو، طولانی سجدے کرو پروردگار کی بارگاہ میں، کیونکہ ایک سجدہ ایسی ہے کہ جو انسان سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس دن انسان اور جس وقت جس کیفیت میں اپنے آپ کو بالکل خاموش کر لیتا ہے، سر جھکا کے نیچے یہ ثابت کرتا ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں کسی اور کا بندہ نہیں ہوں۔ جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں وہ سر ہمیشہ بلند رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد تا ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا، ہمسائے کے لیے کوئی قید نہیں ہے، ہمسائے چاہے تمہارے مذہب کا ہو، پڑوسی چاہے تمہارے غیر مذہب کا ہو، ہمسایوں کے ساتھ تمہیں ہمیشہ اپنا کردار اچھا ہی رکھنا ہے۔ پڑوسی ہے وہ تمہارا، چاہے وہ کسی مذہب سے، لیکن تمہیں اپنے کردار کو باقاعدہ صحیح رکھنا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اچھا سلوک ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کرو۔ یہ امام کی وہ چھوٹی سی وصیت تھی جو شیعوں کے لیے تھی۔ کم از کم ایک مومن کے اندر اتنے صفات تو ہونا چاہیے۔ پھر بیان فرماتے ہیں اہل سنت کی جماعت میں نماز پڑھو، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے جو ہے وہ اپنی نیت چینج کر لو، نیت آپ ہی کی رہنا ہے۔ امام بیان فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اتحاد رکھنا، ایسا آپ ہرگز نہیں کر سکتے کہ معلوم ان کی جماعت ہو رہی ہے اور آپ ان کی جماعتوں کی توہین کر دیں۔ آپ مسائل اٹھا کر دیکھ لیجئے ہمارے سارے مراجع کے یہ مسئلے، اگر ان کی بھی جماعت ہو رہی ہے تو آپ ایک طرف کونا پکڑ لیجئے، نیت آپ اپنی ہی کریں گے، ہاتھ چھوڑ ہی کے نماز پڑھیں گے، لیکن آپ اس کی جماعت کا پھر بھی احترام کریں گے۔ یہ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں اہل سنت ان کے جنازوں میں شرکت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بالکل الگ سمت چلنے لگو، اپنے ان کے مریضوں کی بھی عیادت کرو اور ان کے حقوق کو بھی ادا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اہل سنت ہیں تو کچھ حق نہیں، بحیثیت مسلمان بہت سارے حقوق ہیں۔ مثلا ایک میت ہو گئی ہے، اب کیا وہ میت دفنائی نہیں جائے گی؟ مسلمان کی ہے تو لہٰذا سارے مسلمان پر واجب ہے کہ سب اس کی تدفین کریں، واجب کفائی ہے۔ یہ ہمارے مسائل ہوں یا اہل سنت کے مسئلے ہوں، دونوں کی یہاں یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان میت ہے تو اس کو تدفین کرنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری واجب کفائی قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ دیندار، سچ بولنے والا جو انسان اپنے ان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو تم اپنی حیت ان کے درمیان ثابت کر دو گے۔ اب اس جملے پر آ کے غور فرمائیں، یعنی اتنی بات کے بعد امام کہتے ہیں اب تم اپنے آپ کو ان کے آگے ثابت کر دو گے۔ کیا ثابت کرو گے؟
امام کہتے ہیں اب تم ثابت کر دو گے کہ تم واقعاً ایک شیعہ ہو، اور شیعہ کس کیٹیگری کا ہوتا ہے، شیعہ کے اندر صفات کیا ہوتے ہیں، لہذا تم اپنے آپ کو ان کی بزموں میں ثابت کر دو گے۔ یعنی ایک فائدہ امام کے اس قول سے یہ بھی ملے گا کہ جو انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ شیعہ تھوک کے کھانا کھلاتے ہیں، شیعہ ایسا کرتے ہیں، شیعہ ویسا کرتے ہیں، شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ وہ کرتے ہیں، دور کر دیا ہے بہت۔ ایک بار نزدیک میں جا کے اپنے کردار کو دکھا دو، وہی اس بات کا انکار کر دیں گے یہ غلط بات ہے، ہم نے ان کے درمیان نہ کوئی ایسی صفت دیکھی ہے بلکہ ہم نے تو ان کے اندر سب اچھائیاں دیکھی ہیں۔ یعنی کہ امام کہنے کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ شیعہ سے سنی بن جاؤ، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ کے عقیدے جتنے اچھے عقیدے شیعوں کے ہیں اتنے اچھے عقیدے کس کے ہوں گے؟ شیعہ اثنا عشری عزیزو ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسے شیعہ ہے کہ جن کو سمجھ جیسے رہبر ہمارے پاس ہے ایسے رہبر کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے رہبر غاصب نہیں ہے، ہمارے رہبر فاسق نہیں ہے، ہمارے رہبر باعلم ہے، دیدار ہے، علم خداوند لے کر آئے ہیں اور خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں۔ ہم نے ان کو مانا ہے کہ جو مادی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے۔ مادیت سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، ہم ہمیشہ روحانی لوگ ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے رہبران بھی روحانی رہبر ہیں۔ لیکن مسلمان ہیں، ہمارا کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، پیغمبر ختم مرتبہ ایک ہے، تو پھر اس کو آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ آج جس حالات میں ہم سے توڑ دیا گیا ہے ان بھائیوں کو، اس کے اوپر ہمیں غور فرمانا ہوگی۔ اب دوسری طرف امام فرماتے ہیں عبادت صرف زیادہ نماز پڑھنا یا زیادہ روزے رکھنا ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقی عبادت یہ ہے کہ تم غور اور تدبر اور عقل کی بنیاد کے اوپر عبادت انجام دو، وہ تمہاری عبادت میں زیادہ ثواب دیا گیا ہے، وہ اس عبادت میں تمہارا زیادہ ثواب دیا گیا ہے۔ عقل مین چیز عزیزوں۔ امام سے پوچھا گیا کہ شراب کو ام الخبائث کیوں کہا گیا ہے، یعنی ساری خباثتوں کی ماں کیوں کہا گیا ہے شراب کو؟ تو آپ نے بیان فرمایا اس لیے ام الخبائث کہا گیا ہے جب ایک بار یہ اتر جاتی ہے تو پھر اس کے ریئیکشن کی کچھ ہو نہیں سکتی، کون سا گناہ ہو جائے کیا نہیں ہو جائے۔ ام الخبائث ایک عورت ہے جو فاحشہ ہے، زانیہ ہے، وہ اپنے گھر میں ایک عابد ہے بہت عبادت کرنے والا، اس نے ایک دن اس فاحشہ عورت نے اس عابد کو بلایا، جیسے ہی عابد اندر گھر میں آیا اس نے دروازہ بند کر لیا فاحشہ عورت نے، زانیہ نے، اور ایک جملہ کہا کہ سنو میری بات غور سے عابد، میں نے اگر ایک چیخ بھی نکال دی کہ عابد میری عزت لوٹ رہا ہے۔ زانیہ کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے عزیزوں، لیکن ذرا سوچے وہ کہہ رہی ہے عابد کو خوف زدہ کر کے اگر میں نے چیخ نکال دی تو سوچو تمہارے اس وقت کیا حال ہوگا، لوگ تمہیں کس نظریے سے دیکھیں گے، کس حساب سے دیکھیں گے۔ اتنی بات سننا تھی تو کہا کیا بات ہے؟ تو کہا یہ 3 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ آپ غور سے دیکھ لو، یہ ایک بچہ ہے، یا تو تمہیں اس بچے کو قتل کرنا ہوگا، ایک یا تو تمہیں اس بچے کو قتل کرنا ہوگا، ایک مسئلہ۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا دوسری چیز یہ دیکھ لو، یہ ہے کہ یا تو تمہیں میرے ساتھ فعل بد برا فعل انجام دینا ہے، یا تیسری چیز یہ ہے کہ وہ سامنے شراب کا گلاس رکھا ہوا ہے، ان میں سے تمہیں کون سا فیصلہ منظور ہے مجھے بتاؤ۔ عبادت، امام کیا فرما رہے ہیں؟ عبادت صرف زیادہ نماز پڑھنا روزے رکھنا نہیں، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ عقل تمہارے اندر کتنی ہے، عقل کی بیس پر عبادت، حکمت کی بیس پر کس طریقے سے تم نے عبادت کری ہے۔ وہ سوچنے لگا عابد، اس نے سوچا زنا کروں گا تو زنا کا تو اتنا زیادہ وہ ہے، لہٰذا میں کس طریقے سے وہ کروں کہ رسول کے بعد اگر حسین جیسا نہ ہوتا تو آج ہم کلمہ گو مسجد میں نہ نظر آتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے، انقلاب خمینی کے بانی خمینی ضرور ہیں عزیزوں، لیکن جو انقلاب کو اتنے زمانے تک بچا کے لے گیا
اور آج ایران کو جس منزل پر ترقیوں پہ کھڑا کر دیا ہے وہ بات غور طلب ہے، فکر طلب بات ہے۔ جس دن خمینی رحمت اللہ علیہ گئے تھے 24 گھنٹے کے اندر جو یہ فیصلہ کیا گیا اور جس طریقے سے آپ نے پوری ذمہ داری نبھائی ہے، ہر دن ایران کا ترقی کی سمت بڑھایا ہے، تنزلی کی طرف نہیں بڑھایا ہے۔ ہر دن آج اس منزل پر ایران کھڑا ہو گیا ہے کہ ایک طرف دنیا کی آدھی طاقتیں ایک طرف کھڑی ہیں اور آدھی طاقتوں میں ایران کھڑا ہوا الگ اپنا پنجہ لہرا رہا ہے، اور پروردگار اسی طریقے سے ہمیں کامیابی اور کامرانی عنایت فرماتا رہے۔ اور عزیزو ایک اعلان یہ سن لیجئے، وہ اعلان یہ ہے کہ آپ حضرات ذرا غور فرمائیں، سنڈے کو